السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے کرونا وائرس کی وبا پر مختصر عرصے میں بڑی حد تک قابو پا لیا ہے۔ پاکستان نے آج چین، پاکستان، افغانستان اور نیپال کی 4 ملکی وزرائے خارجہ ویڈیو کانفرنس میں عالمی وبا کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور یہ تعداد اب 2,41,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ قانون سازی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کا دوسرا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا، جس میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس اور نیب سمیت مختلف مجوزہ قوانین پر غور کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے متعلقہ حکام کو چینی بحران کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں شوگر مافیا کے خلاف کارروائی شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر نے تعلیم کی راہ میں حائل روایتی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سینٹ نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے حق خود ارادیت کے لیے سید علی گیلانی کی بے لوث جدوجہد اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کیپٹن محمد سرور نشان حیدر کا آج 72واں یوم شہادت منایا گیا۔ ایران نے افغانستان میں امن و استحکام کے قیام کی حمایت کرتے ہوئے افغانوں کے زیر قیادت بین الافغان مذاکرات کے نتائج کی بنیاد پر ملک میں امن قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج شام کے شہر درہ میں ایک کار بم دھماکے میں 3 فوجی ہلاک ہو گئے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے بہت کم عرصے میں کرونا وائرس کی وبا پر قابو پا لیا ہے۔ انہوں نے آج سپہر صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز کرونا وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد گزشتہ 3 ماہ میں سب سے کم تھی۔ کہ اللہ کے خاص کرم سے اور میری جو ٹیم جس نے NCOC میں جس طرح کا کام کیا، تو میں بڑی آپ کو خوشی سے آج بتاتا ہوں کہ اموات ہوئی ہیں کل پاکستان میں، یہ 3 مہینے کے بعد اتنی کم فوتیاں ہوئی ہیں، اور جو پریشر پڑا تھا ہمارے ہاسپٹلز پہ، پریشر اب نیچے آ گیا۔ اللہ کا خاص کرم یہ ہے کہ ہم اب سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی ہم نے قدم اٹھائے، آج پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جنہوں نے جس طرح کی وبا پھیلی تھی جس نے اس کے اوپر قابو پا لیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل کمی کی وجہ سے اسپتالوں پر بوجھ کم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہلی حکومت ہے جس نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی پر عمل کیا اور یہ کامیاب ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ دیگر ممالک نے بھی اسی پالیسی کو اپنایا۔ ہم وہ پہلی گورنمنٹ تھی جس کو اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ جب آپ کے ملک میں غربت ہو، جدھر کچی وادیوں میں لوگ رہتے ہوں، جدھر انفارمل لیبر ہو، تو ہمارے جیسے ملک میں اس کی اپروچ بالکل مختلف تھی یورپ سے یا جو چائنا میں تھی۔ ہم نے جب آپس میں مشاورت کی تو ہم نے وہ چیزیں کی جو بعد میں دنیا کو سمجھ آئی، مثلا اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ عمران خان نے کہا کہ جن ممالک نے مکمل لاک ڈاؤن کیا وہ اس کا نتیجہ آج غربت کی شرح میں اضافے کی صورت میں بھگت رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال بھارت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی وبا کے دوران احساس پروگرام کے تحت ضرورت مند افراد میں نقد امداد کی تقسیم حکومت کی ایک اور کامیابی ہے۔ ہمیں ایک دم پتا تھا کہ جب آپ نے ایک لاک ڈاؤن کیا، غربت بڑھنی ہے، تو اس کو بچانے کے لیے ہم نے احساس پروگرام کیا۔ اتنا بڑا پروگرام اتنے چھوٹے وقت میں، اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں کو اور شفافیت سے بچایا جس میں کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشنز نہیں تھی۔ وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ اگر عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا گیا تو کرونا وائرس کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید اور محرم کے بعد کیسز میں اضافے کی صورت میں حکومت کو پھر لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، جس کے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر اللہ نے کرم کر دیا ہمارے ملک میں کہ ہمارے اب کیسز بالکل نیچے چلے گئے ہیں، یہ سمجھ جائیں کہ یہ 2 جو ٹائم آ رہا ہے محرم کا، قربانی کی عید کا، اس میں اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو پھر ہمارے کیسز اوپر جا سکتے ہیں۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ پھر سے اگر یہ علاقوں میں لاک ڈاؤن لگانے پڑے، اس سے ہماری اکانومی پہ فرق پڑے گا۔
عمران خان نے عوام سے اپیل کی کہ وہ عید اور محرم کے ایام کے دوران کرونا وائرس کے خلاف حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل کریں۔ پاکستان نے کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار اقتصادی امور کے وزیر خسرو بختیار نے کیا، جنہوں نے کورونا کے خلاف چین، افغانستان، پاکستان، نیپال 4 فریقی وزرائے خارجہ ویڈیو کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ اقتصادی امور کے وزیر نے اس امر پر زور دیا کہ ویڈیو کانفرنس میں شرکت کرنے والے ممالک کو کورونا کے خلاف سیاسی اتفاق رائے قائم کرنا چاہیے اور اس سے نمٹنے کے لیے متحد کوششوں کا اعلان کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنا چاہیے اور کورونا کی روک تھام میں تحقیقی اداروں میں رابطہ مستحکم کرنا چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے اتحاد، یکجہتی اور کثیر جہتی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج چین، افغانستان، پاکستان اور نیپال کے وزرائے خارجہ کی کرونا وائرس کے خلاف تعاون سے متعلق ویڈیو کانفرنس میں ایک پیغام میں کہی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ چین، پاکستان، نیپال اور افغانستان علاقائی ملک ہیں اور انہیں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے۔ ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اب تک وائرس سے متاثرہ 2,41,026 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,176 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 2,74,289 ہو گئی ہے۔ سندھ میں 1,18,311، پنجاب میں 92,073، خیبر پختونخوا میں 33,397، بلوچستان میں 11,601، اسلام آباد میں 14,884، گلگت بلتستان میں 1,989 اور آزاد کشمیر میں 2,034 مریض ہیں۔ ادھر گزشتہ ایک روز میں مزید 20 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 5,842 ہو گئی ہے، جبکہ اس دوران 22,056 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کے اقدامات کو سراہا ہے۔ تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ آج پشاور میں وزیر اعلیٰ محمود خان کے ساتھ نیوز بریفنگ میں اسد عمر نے بتایا کہ صوبائی حکومت کے مؤثر اقدامات کی بدولت کرونا کیسز میں نمایاں کمی سامنے آئی ہے۔ الحمدللہ ایک بہت زبردست کام کیا ہے، لیڈ کیا ہے چیف منسٹر صاحب نے خود ذاتی طور پہ، اس ہیلتھ منسٹر صاحب جو ہے انہوں نے ایک بڑی ہینڈز آن طریقے سے اور اینالیٹیکل اس کو فریم ورک دیا ہے سارے کام کو، اور اس کا نتیجہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے اندر وبا کے پھیلاؤ کے اندر بھی واضح کمی نظر آ رہی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے عوام سے بھی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ حکومتی ہدایات کے مطابق عید کے دوران احتیاطی تدابیر پر پوری طرح عمل کریں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ محمود خان نے بھی عوام سے اپیل کی کہ وہ عید سادگی سے منائیں۔ قانون سازی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کا دوسرا اجلاس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں حزب اختلاف نے حکومت کی طرف سے دیے گئے مسودے پر غور کے لیے وقت طلب کیا، جو نیب اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے بارے میں مختلف قوانین سے متعلق ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے حزب اختلاف کو مختلف امور پر اپنے موقف سے آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک بھر میں آٹے کی معقول قیمتوں پر فروخت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج آٹے اور چینی کی دستیابی اور ان کی قیمتوں کے متعلق اسلام آباد میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکاری سطح پر گندم کی درآمد کے علاوہ نجی شعبے کو مارکیٹ میں بھی گندم کی بلا تعطل دستیابی کو یقینی بنانا چاہیے۔ انہوں نے چیف سیکریٹریز کو ہدایت کی کہ گندم کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی تیز کریں۔ انہوں نے کہا کہ تمام چیف سیکریٹریز ملک بھر میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام یقینی بنانے کے لیے باہمی مشاورت کی حکمت عملی اختیار کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چینی کی ارزاں نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے پر بھی خصوصی توجہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ شوگر ملوں میں چینی کی تیاری بروقت شروع کی جائے اور اس سلسلے میں کوئی تاخیر نہ کی جائے۔ وفاقی حکومت نے شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں متعلقہ اداروں کو شوگر مافیا کے خلاف کارروائی کرنے اور 90 روز کے اندر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ احتساب کے بارے میں وزیر اعظم کے خصوصی معاون مرزا شہزاد اکبر نے گورنر اسٹیٹ بینک، مسابقتی کمیشن اور پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے چیف سیکریٹریز کے نام الگ الگ خطوط میں شوگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی منظوری سے شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ بھی لکھے گئے خطوط سے منسلک کر دی گئی ہے۔
وفاقی کابینہ شوگر کمیشن کی رپورٹ پر عمل درآمد کے لیے لاہ عمل کی تیاری کے بارے میں گزشتہ ماہ کی 23 تاریخ کو پہلے ہی اجازت دے چکی ہے۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق وفاقی حکومت مسابقتی کمیشن سے شوگر مافیا کے خلاف کارروائی میں تاخیر کے بارے میں وضاحت بھی طلب کر چکی ہے۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر شفقت محمود نے تعلیم کی راہ میں حائل مشکلات کے خاتمے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ملک میں ٹیکنالوجی کی تعلیم کے فروغ کے حوالے سے ایڈ ٹیک کے شراکت داروں کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے سرکاری اور نجی شعبوں پر زور دیا کہ وہ تعلیم کے عزیز مقصد کے فروغ کے لیے مل کر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی تعلیم، آن لائن مواد مرتب کرنے، اساتذہ کی تربیت، دیہی علاقوں کے اسکولوں کی ترقی اور طلبہ اور اساتذہ کی نگرانی میں مددگار ہوگی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹ نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی حق خود ارادیت کے لیے سید علی شاہ گیلانی کی بے لوث اور مسلسل جدوجہد اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ایوان نے ان کے غیر متزلزل عزم، جذبے، استقامت اور قیادت اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم، ظالمانہ اقدامات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بے نقاب کرنے میں ان کے کردار کو سراہا۔ ایوان نے 90 سال کی ضعیف العمری میں سید علی گیلانی کی گھر میں بلا جواز نظر بندی پر بھی تشویش ظاہر کی۔ قرارداد میں حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس کے قریب قائم کی جانے والی مجوزہ پاکستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا نام سید علی شاہ گیلانی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی رکھے۔ قرارداد میں مسئلہ کشمیر کی اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے تحت تسلیم شدہ حق خود ارادیت کی روشنی میں منصفانہ حل کے لیے سید علی گیلانی کی عمر بھر خدمات اور قربانیوں پر انہیں پاکستان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان دینے پر بھی زور دیا گیا۔ ایوان نے ایک تحریک کی منظور کی جس میں افغانستان میں امریکہ طالبان امن معاہدے بالخصوص پاکستان اور خطے پر اس کے اثرات پر غور کیا گیا۔ قائد ایوان شہزاد وسیم نے تحریک پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن و سلامتی پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے اور خطے میں اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ پاکستان مشترکہ ذمہ داری کے طور پر افغانستان میں امن کوششوں کی حمایت کرتا رہے گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ پاکستان کو افغانستان میں امن یقینی بنانے کے لیے کلیدی کردار جاری رکھنا چاہیے۔ سینٹ کی طرف سے منظور کی گئی تحریک پر اظہار خیال کرتے ہوئے پاور ڈویژن کے وزیر عمر ایوب نے کہا کہ حکومت عوام کو سستی اور بلا تعطل بجلی کی فراہمی کی خاطر 8000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ ایوان میں آج 4 بل پیش کیے گئے۔ ان میں بچوں کے حقوق کے بارے میں قومی کمیشن کا ترمیمی بل مجریہ 2020، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ترمیمی بل مجریہ 2020، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ترمیمی بل مجریہ 2020 اور گھریلو تشدد کی روک تھام اور اس سے تحفظ کا بل مجریہ 2020 شامل ہیں۔ چیئرمین نے یہ بل متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو بھیج دیے۔ سینٹ کا اجلاس اب بدھ کو صبح 10:30 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے ملک کی دفاعی پیداوار کی استعداد کار بڑھانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ دفاعی پیداوار کی پارلیمانی سیکریٹری روبینہ جمیل نے وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں JF-17 طیارے کی دیکھ بھال اور مرمت اور اوور ہالنگ سہولت کے حصول کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمپلیکس نے طیاروں کی مقامی سطح پر معائنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے جس سے خطیر زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ روبینہ جمیل نے کہا کہ ڈرونز اور پائیدار بغیر پائلٹ طیاروں کی ملک میں تیاری پر نمایاں پیش رفت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن نے ریڈار، جیمرز اور ریڈیو سیٹس کے علاوہ وینٹیلیٹر سمیت سافٹ ویئر سے چلنے والے آلات کی تیاری میں تقریباً خود کفالت حاصل کر لی ہے۔ ایوان میں ایک نقطۂ اعتراض پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا کہ حکومت نے چکدرہ، چترال، سوات، ڈیرہ اسماعیل خان اور چترال گلگت بلتستان روڈ سمیت مختلف شاہراہوں کو چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے میں شامل کرنے کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ اس حوالے سے فیصلہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی مشترکہ تعاون کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں کیا جائے گا۔ 4 بلز غور و خوض اور منظوری کے لیے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے حوالے سے کیے گئے کیونکہ ان بلوں کی منظوری صرف قومی اسمبلی نے دی اور ایوان بالا میں 90 دن تک زیر التوا رہنے تک سینٹ نے ان کی منظوری نہیں دی۔ ان بلوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ترمیمی بل 2018، ICT خصوصی افراد کے حقوق کا بل 2020، سروے اور نقشہ سازی ترمیمی بل 2020 اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے قواعد و ضوابط کی توثیق کا بل 2020 شامل ہیں۔
ایوان میں آج 5 آرڈیننس پیش کیے گئے، جن میں بین الاقوامی عدالت انصاف جائزہ اور نظرثانی آرڈیننس مجریہ 2020، کمپنیوں کا ترمیمی آرڈیننس مجریہ 2020، کارپوریٹ ری اسٹرکچرنگ کمپنیز کا ترمیمی آرڈیننس مجریہ 2020، کمپنیوں کا دوسرا ترمیمی آرڈیننس مجریہ 2020 اور سرکاری اور نجی پارٹنرشپ اتھارٹی کا ترمیمی آرڈیننس مجریہ 2020 شامل ہیں۔ بعد میں ایوان نے حکومت کی نجکاری پالیسی پر بحث پھر شروع کی۔ ایوان کا اجلاس اب کل شام 4 بجے ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کشمیر کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین شہریار خان آفریدی نے کشمیریوں کی حالت زار اجاگر کرنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بہتر استعمال کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے دورے کے دوران کیا۔ پی ٹی اے کے چیئرمین ریٹائرڈ میجر جنرل عامر عظیم باجوہ نے اس موقع پر کہا کہ ادارہ ارکان پارلیمنٹ اور عوام کی طرف سے کشمیریوں کی حمایت میں بھیجے جانے والے پیغامات پر بلا جواز اکاؤنٹ بلاک کرنے کے مسائل کے حوالے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے رابطے میں رہے گا۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا آج 72واں یوم شہادت منایا گیا۔ تفصیل ہمارے بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ پاکستان کا سب سے بڑا عسکری اعزاز نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے سپوت کیپٹن محمد سرور کا یوم شہادت ہے۔ کیپٹن محمد سرور 10 نومبر سن 1910 کو موضع سنگھوری تحصیل گوجر خان ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1944 میں وہ فوج میں شامل ہوئے۔ سن 1948 میں جب وہ پنجاب ریجیمنٹ کی 2nd بٹالین میں کمپنی کمانڈر کے عہدے پر خدمات انجام دے رہے تھے، انہیں کشمیر آپریشن پر مامور کیا گیا۔ یہ 27 جولائی سن 1948 کا واقعہ ہے جب ان کی بٹالین نے اڑی سیکٹر میں دشمن کی ایک اہم پوزیشن پر حملہ کیا۔ اس حملے کے دوران انہوں نے غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ سن 1956 میں جب پاکستان میں عسکری اور شہری اعزازات کا آغاز ہوا تو انہیں نشان حیدر دیے جانے کا فیصلہ ہوا۔ 3 جنوری سن 1961 کو یہ اعزاز ان کی بیوہ محترمہ کرم جان نے صدر پاکستان کے ہاتھوں وصول کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے آج کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کے 72ویں یوم شہادت پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ کیپٹن سرور شہید نے اپنی بے مثال ہمت اور جرت اور غیر متزلزل حوصلے سے تاریخ رقم کی۔ انہوں نے کہا کہ وطن عزیز کے تحفظ کے لیے قربانیاں دینے والے بہادر فرزند قوم کا فخر ہیں اور قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی نے 5 اگست کو مکمل ہڑتال کی کال دیتے ہوئے کشمیری عوام سے اس دن کو یوم آگاہی کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے۔ سید علی گیلانی نے 5 اگست کے سلسلے میں کشمیری عوام کے نام ایک پیغام میں کہا ہے کہ اس دن برصغیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جس طرح بھارت کی فضائی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بھارت میں ضم کر دیا ہے، اس سے بھارت کے چہرے سے مکر و فریب کا نقاب اتر گیا ہے۔ سید علی گیلانی نے کہا کہ بھارتی حکمرانوں نے ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشمیر کی پوری آبادی کو کئی ماہ تک مسلسل گھروں میں محصور کر کے مقبوضہ علاقے کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے، جو عالمی برادری کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکام نے کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر کی آڑ میں عید الاضحیٰ کی نماز کے اجتماعات کے انعقاد کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ سری نگر میں کشمیر کے ڈویژنل کمشنر پی کے پول کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے بڈگام اور کپواڑہ کے ضلعوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور چھاپوں کے دوران کم سے کم 8 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ 5 نوجوانوں کو ضلع بڈگام کے علاقے نصر اللہ پورہ میں گرفتار کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں نے مقامی افراد کی املاک اور دوسری قیمتی اشیاء کو بھی نقصان پہنچایا۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع کپواڑہ میں سادھنا پاس پر 3 نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ ایک اور واقعے میں سری نگر کے علاقے رام باغ میں بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے ایک اہلکار نے گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ایران نے افغانستان میں امن و استحکام کے قیام کی حمایت کرتے ہوئے افغانوں کی زیر قیادت بین الاقوامی مذاکرات کے نتائج کی بنیاد پر ملک میں امن قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ افغان امور کے بارے میں ایران کے وزیر خارجہ کے خصوصی نمائندے محمد ابراہیم طاہری نے ایک بیان میں افغان مصالحتی عمل کے بارے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد کے حالیہ بیان کو مسترد کر دیا، جس میں انہوں نے افغان امن عمل کے لیے ناکافی حمایت پر ایران کو مورد الزام ٹھہرایا۔ آج شام کے شہر دارا میں ایک کار بم دھماکے میں 3 فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔
شام کے انسانی حقوق کے مبصر ادارے نے کہا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نامعلوم مسلح افراد کے گروپ نے حکومتی دھڑوں کے ایک سابق رہنما کے گھر پر حملہ کیا اور فائرنگ کر کے 5 افراد کو ہلاک کر دیا۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی، اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سیزن 2020-21 کے لیے کھلاڑیوں کے ایجنٹ کی رجسٹریشن کا عمل شروع کیا ہے۔ امیدوار 5 اگست 2020 تک اس ای میل ایڈریس پر درخواست جمع کروا سکتے ہیں: agentregistration@pcb.com.pk۔ ادھر موجودہ ایجنٹس کی رجسٹریشن کا تجدیدی عمل بھی جاری ہے۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل عدنان ارشد اولکھ نے آج گوجرا ہاکی اسٹیڈیم کا دورہ کیا اور وہاں موجود سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہیں متعلقہ حکام کی طرف سے ہاکی اسٹیڈیم میں جاری ترقیاتی کاموں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ عدنان ارشد اولکھ نے کام کی رفتار کی تعریف کی اور متعلقہ حکام کو ہاکی اسٹیڈیم کے بقیہ ترقیاتی کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ ڈائریکٹر جنرل نے اس موقع پر ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسپورٹس بورڈ پنجاب ہاکی کے کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے زبردست اقدامات کر رہا ہے تاکہ گوجرا کے نوجوان کھلاڑی ملک میں ہاکی کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پاکستان اسکواش فیڈریشن کا لیول 1 کوچنگ کورس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں 49 کھلاڑی، ٹرینرز، کوچز اور ایمیچرز حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان اسکواش فیڈریشن کے مطابق کرونا وائرس کی وبا کے باعث یہ کورس آن لائن منعقد کیا جا رہا ہے، جو کل ختم ہوگا۔ کورس کے شرکاء میں سے 14 کا تعلق پنجاب، 9 کھلاڑیوں کا تعلق خیبر پختونخوا اور سندھ، 5 کا تعلق بلوچستان، 7 کا پاکستان ایئر فورس، 3 کا تعلق سوئی ناردرن گیس پائپ لائن اور 1 کا تعلق آرمی اور زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ سے ہے۔ لیول 1 کورس کے بعد پاکستان اسکواش فیڈریشن مستقبل میں اسی طرز پر بڑے لیول کے کورسز کا اہتمام بھی کرے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ضم شدہ قبائلی ضلع مومن سے تعلق رکھنے والے زخمی سائیکلسٹ احمد زیب کو مالی معاونت فراہم کی ہے۔ حکومت ان کے علاج معالجے کے تمام اخراجات برداشت کرے گی۔ ایڈیشنل سیکریٹری اسپورٹس جنید خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے احمد زیب کو 2 لاکھ روپے کا چیک دیا، جو ٹریننگ کے دوران ایک تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہو گئے تھے۔ 2022 فیفا عالمی کپ کا میزبان ملک قطر 14 ستمبر سے ویسٹ ریجن میں AFC چیمپئنز لیگ کے میچوں کا انعقاد کرے گا۔ ایشین فٹبال کنفیڈریشن نے اعلان کیا کہ چیمپئنز لیگ 3 اکتوبر کو ختم ہوگی۔ ایسٹ ایشیا کے گروپ مرحلے کے باقی میچ 16 اکتوبر سے شروع ہوں گے، جبکہ ناک آؤٹ مرحلہ نومبر میں ہوگا۔ کرونا وائرس کے عالمی وبا کے باعث ایشین چیمپئنز لیگ کے میچ مارچ کے اوائل میں ملتوی ہو گئے تھے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ مالی سال 2019-20 کے دوران گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں چائے کی درآمد میں 6.81% کمی کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ ادارہ شماریات پاکستان نے بتایا ہے کہ مالی سال 2018-19 میں 57 کروڑ 16 لاکھ ڈالر سے زائد کے مقابلے میں مالی سال 2019-20 کے دوران 53 کروڑ 27 لاکھ ڈالر سے زائد کی چائے ملک میں درآمد کی گئی۔ 25,000 روپے والے انعامی بانڈز کی 34ویں قرآن دازی آئندہ ماہ کی 3 تاریخ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان لاہور کی عمارت میں ہوگی۔ قرآن دازی کی تقریب میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات اور انعامی بانڈز رکھنے والے افراد شرکت کریں گے۔ ٹیکنیکل تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے ادارے کے چیئرمین علی سلمان صدیق نے کہا ہے کہ ادارے نے کورونا کی وبا کے پیش نظر ای لرننگ کورسز کا آغاز کیا ہے۔ ایک بیان میں علی سلمان صدیق نے کہا کہ ٹیوٹا پنجاب نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے اور ایک نیا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن روڈ میپ تیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کے تقاضوں اور کورونا وبا کی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے مختلف کورسز کا آغاز کیا ہے، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا انالیسز، ڈیٹا سائنسز، ای کامرس، ٹریننگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ شامل ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ASE 100 انڈیکس 613 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 38,221 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 288 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 376 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ ملت ٹریکٹرز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 51 روپے 14 پیسے کا اضافہ، جبکہ آئلینڈ ٹیکسٹائل کے حصص کی قیمتوں میں 85 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید 165 روپے 53 پیسے اور قیمت فروخت 169 روپے 38 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 212 روپے 70 پیسے اور 217 روپے 68 پیسے، سعودی ریال 44 روپے 12 پیسے اور 45 روپے 18 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 56 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 60 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,06,138 روپے رہی۔
کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 60,750 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں 15,672 میٹرک ٹن برآمدی اور 45,078 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ گندھارا ہندکو اکیڈمی کی شائع کردہ 2 کتابوں نے پاکستان اکادمی ادبیات کی طرف سے سال 2018 کے لیے ادبی ایوارڈ جیت لیے ہیں۔ جن 2 کتابوں کو ایوارڈ ملے ہیں ان میں پیپل وترے اور شام علم شامل ہیں۔ پیپل وترے پشاور شہر کے معروف ہندکو اور اردو کے شاعر سید سعید گیلانی کی شاعری پر مبنی کتاب ہے اور دوسری کتاب شام علم کے مصنف نذیر بھٹی ہیں۔ سندھ کے معروف افسانہ نویس علی بابا کو آج آن لائن ادبی تقریب میں شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پریس ریلیز کے مطابق ادبی سیریز کے 13ویں پروگرام کی میزبانی رمیش راجہ اور منظورت جن نے کی۔ اداکار عمران عباس جلد ہی بین الاقوامی فلم میں اداکاری کے جوہر دکھاتے نظر آئیں گے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وائٹامن ڈی کی زیادہ سطح رکھنے والے افراد میں تمام اقسام کے سرطان، خصوصاً جگر کے سرطان میں مبتلا ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ وائٹامن ڈی جسم میں پڑنے والی روشنی سے تشکیل پاتا ہے۔ یہ ہڈیوں، دانتوں اور عضلات کو صحت مند اور مضبوط رکھنے اور جسم میں کیلشیم کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہڈیوں کی بیماریوں کے حوالے سے وائٹامن ڈی کے فوائد سامنے آ چکے ہیں۔ اس بات کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں کہ وائٹامن ڈی سرطان جیسے امراض میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ موبائل فونز، کمپیوٹرز اور دیگر گھریلو آلات سے نکلنے والی نیلی روشنی بڑھاپے کے عمل کو تیز کر سکتی ہے۔ یہ بات ایک نئی تحقیق میں سامنے آئی ہے کہ نیلے رنگ کی لہریں دماغ اور آنکھ کے ریٹنا کی خلیوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ فروٹ فلائی پر کی جانے والی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر اسے نیلی روشنی میں 12 گھنٹے رکھا جائے تو مکھی کی عمر کم ہوتی ہے۔ نیلی روشنی میں رکھے جانے والے ان مکھیوں کے آنکھوں کے خلیے اور دیوار پر چڑھنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اور اب پیش ہے آج کے موسم کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں سندھ، پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج سب سے زیادہ گرمی نوکنڈی میں پڑی، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 39، کراچی 33، پشاور 40، کوئٹہ 38، گلگت 35، مظفر آباد 38 اور مری 24 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مقبوضہ کشمیر کے مختلف حصوں میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: سری نگر اور اننت ناگ 30 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں اور پلوامہ 33، شوپیاں 28 اور بارہمولہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے کورونا وائرس کی وبا پر مختصر عرصے میں بڑی حد تک قابو پا لیا ہے۔ پاکستان نے آج چین، پاکستان، افغانستان اور نیپال کی 4 ملکی وزرائے خارجہ ویڈیو کانفرنس میں عالمی وبا کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قانون سازی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کا دوسرا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا، جس میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس اور نیب سمیت مختلف مجوزہ قوانین پر غور کیا گیا۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر نے تعلیم کی راہ میں حائل روایتی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کیپٹن محمد سرور نشان حیدر کا آج 72واں یوم شہادت منایا گیا۔ آج شام کے شہر درہ میں ایک کار بم دھماکے میں 3 فوجی ہلاک ہو گئے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فورن ڈیسک کنول شمیم، مدیر کھیل، تجارت، سائنس اور فن کی خبریں ظفر اقبال، کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید اور نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk۔
اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم کرتے ہوئے نعیم زبیری اور عشرت فاطمہ اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔